بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم انسانوں کے اندر بہت ساری کمی ہوتی ہے، بہت ایسی صفات جو ہمارے اپنے ناقص ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے، انسان جلد باز ہے، انسان بھولنے والا ہے، انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، کبھی ایسی چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور کبھی وہ ایسی چیز کو پسند کرنے لگتا ہے جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری ہمارے اندر کمی اور خامی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار بہت ساری باتوں کی یاد دہانی بھی کرنے کی اور یاد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اس وقت ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے سے گزر رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہے، 4 دن اور ہوں گے کہ اس کے بعد یہ سال اپنے اندر جو کچھ ہمیں عبرتیں دکھانا تھا، جو کچھ بھی اس نے ہمیں دکھایا، اسی کے ساتھ یہ ہم سے ختم ہونے والا ہے، روپوش ہونے والا ہے۔ ایسے موقع پر جب کہ 1 سال کی مدت سرک جاتی ہے تو یہ کسی بھی عام آدمی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھ سکتی۔ یہ اور بات کہ دوسرے اور لوگ بھی وقت کی جو قدر و قیمت جاننے والے ہوتے ہیں وہ یقیناً بہت کچھ حساب کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا انسان، ایک ایسا اللہ کا بندہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والا اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر جس کا یقین ہوتا ہے، اور جو یہ بات جانتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر کے جاؤں گا اسی کے مطابق میرے ساتھ آخرت میں معاملہ کیا جائے گا، تو ایسے ایک بندے کے لیے 1 سال کی مدت کا گزر جانا، نکل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے جب ایسا موقع آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ 1 سال کی مدت ہماری اپنی زندگی سے سرک جانا گویا کہ ہمیں ایک طرح سے الارم ہم کو دیا جا رہا ہے کہ ہاں 1 سال آپ کی زندگی کا اور ختم ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی موت 1 سال اور قریب آ گئی۔ تو اب آپ کو اپنی غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ واقعی ایسی ہی گھڑی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محاسبہ کا مطلب یعنی کہ میں خود اپنا جائزہ لے کر دیکھوں کہ اس پورے 1 سال کے اندر میں نے اپنی دنیا کے لیے کیا کیا اور اپنی آخرت کے لیے کیا میں نے کیا ہے۔ میں نے اپنے رب کو خوش کرنے کے کتنے کام کیے ہیں، اور میں نے اپنے نفس کی خواہش کے مطابق میں نے کتنی جو نہ کہ رب کی نافرمانی کی ہے۔ یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ 1 سال جب میری اپنی زندگی میں گزر گیا، ختم ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہا ہوں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی غفلت ہی کا شکار ہونے والے برابر غفلت ہی کا شکار ہوئے رہتے ہیں۔ کبھی ان کے اندر یہ بیداری نام کی چیز آتی ہی نہیں ہے کہ بھئی اب تک ہم سے غفلت ہو گئی، اب چلو اس غفلت سے ہم بیدار ہو کر اپنے رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کو اپنے رب کی بندگی میں گزارتے ہیں۔ یہ خیال بالکل پیدا نہیں ہوتا۔ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے یہ، جب ایک انسان کو موقع مل رہا ہے، یاد دہانی اس کو کرائی جا رہی ہے، اور اسے اپنی سابقہ زندگی پر نظر کر کے جو کچھ اس کے اندر کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں، ان سب سے توبہ کرنے کا اس کو موقع دیا جا رہا ہے، مگر اس موقع کو بھی بندہ اگر گنوا دے اور اس میں وہ اپنے رب کی طرف نہ لوٹے اور اپنی زندگی کو بدل کر گزارنے کا اس کا ارادہ ہی نہ ہو، تو یہ بہت بڑی محرومی ہو جائے گی۔ تو یہ 1 سال کی مدت
ہماری اپنی زندگیوں سے سرک رہی ہیں، اور ہمیں بتایا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد کی زندگیاں 60-70 سال میں ختم ہونے والی ہیں۔ زیادہ تر لوگ اتنی ہی مدت میں ختم ہو جائیں گے، بہت کم ایسے ہیں جن کو 80 سال 90 سال 100 سال بالکل زندگی نصیب ہو۔ زیادہ تر آپ نے یہی بتایا ہے کہ 60 سال 70 سال کے درمیان ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسے میں یقیناً ہم میں سے ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی طرح سے اس کا زندگی کے کس شعبے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو کہ عمر رسیدہ ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، کالا ہو گورا ہو، اونچے خاندان کا ہو، خاندان کا نام و نشان نہ ہو، انسان بس یہ دیکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کل میری بھی اپنی اس دنیا سے رخصتی کا وقت آنے والا ہے، اور میں اپنے رب کے روبرو جا کر حاضر ہونے والا ہوں، اور میرے رب کے سامنے میری اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہاں بالکل جو ہے کھول کھول کر مجھ کو دکھایا جائے گا کہ اے انسان، تو نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کام کیے ہیں، تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ سب کچھ گنا گنا کر ہم کو جو بتایا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی لیے ہم کو بتاتے ہیں کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، کہ وہ دن اللہ رب العالمین کے اوپر تم سب کو پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے روبرو سب کو پیش کیا جائے گا، اور تمہاری کوئی چیز اس وقت چھپے گی نہیں۔ ہر چیز اللہ رب العالمین نے ہماری اپنے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو اللہ رب العالمین وہاں بالکل جو ہے ریکارڈ کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کتنی آیتوں میں ہمیں یہ ساری باتیں بتا دی گئی ہیں کہ آپ کے اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس صحیفے موجود ہیں، اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، خاص کر اپنی زبان کے تعلق سے کہ ہم اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتے ہیں برابر فرشتے ہمارے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین ہم کو بتایا گیا کہ ہاں ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بالکل ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے والا اور ایک فرشتہ ہمارے اپنے گناہ اور برائیاں لکھنے والا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سب کے باوجود بھی ہماری اپنی زندگیوں کا جب ہم جائزہ لیں، ہر انسان اپنے اپنے ماضی میں نے سب کے سامنے یا سب لوگوں کی آنکھوں سے دور، سب سے چھپ کر میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، ہر انسان اپنی جگہ پر جانتا ہے۔ کوئی بھی انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو کبھی بھولتا نہیں، خاص کر وہ بڑی بڑی غلطیاں، وہ برائیاں، وہ گناہ کے کام جو اس نے کسی بھی وقت انجام دیے ہو، آج بھی اس کے اپنے ذہنوں میں بالکل تازہ ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے فلاں وقت یہ کام کیا، فلاں وقت میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب یہ موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی ہم کو مانگ لینی ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کھلا رکھا ہوا ہے۔ بتایا گیا ہم کو کہ توبہ کا دروازہ کسی بھی آدمی کے حق میں کب بند ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ غرغرہ کی جو صفت جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آدمی زندگی کی طرف واپس نہیں لوٹتا ہے، بلکہ اس ما لم یغرغر، یہ جو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے ہیں کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ غرغرہ کی صفت میں بندہ نہ چلا جائے، یعنی موت کے بالکل قریب جب اس کی جو نا حالت ہو جائے تو اس کے بعد اس کے حق میں دروازہ بند ہوتا ہے۔ یا پھر سارے لوگوں کے حق میں کب بند ہوتا ہے؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے ابھی زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ہم ابھی اللہ رب العالمین کی اس سرزمین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو ہم برت رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے جسم میں کتنی نعمتیں ہم کو دے رکھی ہیں؟ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پیر، سب کچھ ہمارے اپنے صحیح سلامت، اور ہم لوگ جو نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو برت رہے ہیں، مگر ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا ہم نے کبھی شکر ادا کیا ہے؟
ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جی کتنی بار یہ سب باتیں اسی منبر سے جو نا آپ کو بتائی بھی گئی ہیں کہ واقعی اگر آدمی اپنی جو نا آنکھوں کی اس نعمت کی قدر و قیمت جاننا چاہتا ہے تو ان نابینا اور اندھے لوگوں کو دیکھے جو لکڑیوں کے سہارے ادھر کبھی گرے کبھی ادھر کھڈے میں گرے، اور کسی لوگوں کے ایسے محتاج ہو کر جو زندگی میں ایک قدم بالکل جو ہے بغیر سہارے کے نہ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم صرف چلنے کی بجائے دوڑتے ہیں، گاڑیوں میں ہم لوگ جو ہے سفر کرتے ہیں، سب کچھ ہم جو ہے کر رہے ہیں، ہر چیز کے درمیان فرق کرتے ہیں، کالا گورا کیا ہے، دھوپ چھاؤں کیا ہے، ساری چیزیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ تو ان سب کے یہ سب نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہمیں جو ہے کیا ہے دعوت دیتی ہیں کہ اے بندو، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنے کا کبھی تم نے سوچا ہے؟ ایک ایک دن ہمارا اپنا جب گزر جاتا ہے کبھی وہ واپس لوٹ کر تو نہیں آتا، بلکہ ایک پل، ایک دن کی بات کیا، ایک پل جو ہمیں چھوڑ کر پیچھے آگے بڑھ گیا تو اسے ہم واپس کسی قیمت پر کبھی لا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دے رکھا ہے، جو زندگی ہمیں دے رکھی ہے، تو اس زندگی کو ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ پورے ایک سال میں ہم اگر جائزہ لے کر دیکھیں کیسے کیسے حادثات کے لوگ شکار ہوئے ہیں، کہیں زلزلہ آیا اور اپنی پوری تمنائیں، پوری خواہشیں سب کو لے کر زمین کے اندر چلے گئے، ان کے اپنے مکانات، ان کی اپنی گاڑیاں، ان کا اپنا بینک بیلنس کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا۔ کتنے حادثے فلائٹ کریش کے ہوئے ہیں، ٹرین کے حادثے، بسوں کے حادثے، گاڑیوں کے حادثے، اور ٹو ویلر کے تو مت پوچھئے کہ خاص کر نوجوان ہمارے اپنے جو ہے ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہی اگر ہم جو ہے غور کر کے دیکھیں تو کتنے نوجوان کیسے کیسے حادثات کے شکار ہوئے ہیں۔ تو یہ سب گویا کہ پورا سال ہمیں جو نا سبق دے رہا ہے کہ دیکھو یہ سب بندے اپنی اپنی جگہ پر کیسے کیسے جو نا ارمانیں ان کی تھی، کیا کیا ان کی تمنائیں نہیں رہی ہوں گی، ان کے اپنے ماں باپ ان کے تعلق سے کیا کیا نہیں سوچے ہوں گے، مگر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ کتنے ایسے بندے جو مکانات کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنا بالکل نیا نویلا مکان بنایا، اس مکان میں ایک رات بھی گزارنا ان کو نصیب نہیں ہوا کہ ابھی مکان بن کر پورا ہوا ہی تھا کہ ادھر جو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا اور بندہ چل بسا۔ کتنے ایسے گھرانے جہاں خوشیوں کے بالکل جو نا بارات آئی ہوئی ہوتی ہے، شادی کا گھر ہوتا ہے کہ اچانک کوئی حادثہ، یا تو لڑکا لڑکی کسی کے بھی ماں باپ کا انتقال، یا کسی اور قریبی رشتہ دار کا، یا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ دلہا اور دلہن میں سے کوئی چل بسا۔ یہ سب جو نا حادثات، یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر افسوس یہی ہے کہ اس طرح کے موت کے بہت سارے حادثات، اچانک آنے والی موت کے کتنے واقعات ہم سنتے بھی ہیں مگر کبھی عبرت نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ہر بندہ جس کو ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور قبر کے گڑھے کے حوالے کر کے چلے آتے ہیں، تو یہ گویا کہ ہمیں سبق دے کر جا رہا ہے کہ آج آپ نے مجھے اپنے کندھے پر اٹھا کر اس قبر کے حوالے کیا ہے، تو کل آپ کی بھی باری آئے گی، کوئی اور آپ کو اٹھا کر لائیں گے اور اسی قبر کے حوالے کر کے جائیں گے۔ تیاری کر لو، اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اپنی زندگی رب کی بندگی میں گزارنے کی کوشش کر لو۔ گویا کہ یہ پیغام ہر مرنے والا ہمیں دے کر جا رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی یہ زندگی، اس زندگی کو ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ تو میں یہی کہنے جا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو، ایمان اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہارے اپنے اوپر پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اتقوا اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر انسان دیکھ لے کہ آنے والے کل کے لیے وہ کیا کچھ آگے بھیج رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعبیر کتنی قریب، یعنی آنے والی، ہم جو نا کیا ہے جیسے کہ کفار اور مشرکین بھی کے سامنے بھی جب یہ باتیں بتائی جاتی تھیں تو اللہ نے بتایا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا،
لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم تو اسے بہت قریب آنے والی چیز سمجھ رہے ہیں۔ تو بالکل یہی تعبیر اللہ تعالیٰ یہاں بھی استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ آنے والا کل، تو اس کل کے تعلق سے کہ کتنا وہ قریب ہے، تو یہی سمجھ لیجئے کہ آپ کی اپنی موت کا وقت بھی بالکل ایسا ہی قریب آ رہا ہے جیسے کہ آنے والا کل ہے۔ تو اس آنے والے کل کے لیے آپ نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا آپ نے توشہ تیار کیا ہے؟ وہاں کی کامیابی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ وہاں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں آپ کو بالکل کہ نیک اعمال کر کے رب کی مرضی کے مطابق رب کی بندگی کر کے آپ کو جانا ہے۔ تو ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے، حساب لے کر دیکھے کہ بھائی یہ پورا سال گزر گیا، میری اپنی نمازوں کا حال کیا رہا، میری اپنی تجارت کیسی رہی، میں نے کیا حلال طریقے سے کمایا ہے یا میں نے کوئی حرام طریقہ بھی اپنی کمائی کا میں نے بنا رکھا ہے۔ تو میں اگر حرام طریقے سے کماتا رہا اور وہی اپنے بال بچوں کو کھلاتا رہا، تو بتا دیا گیا حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں کہ جو جسم حرام کمائی سے پلا بڑھا ہو تو جہنم ہی اس کا حقدار ہے، وہ جسم جہنم ہی کا حقدار ہے۔ تو بندہ خود اپنے لیے حرام کمائی یا اپنے بال بچوں کو اسی سے اگر وہ کھلا پلا رہا ہے تو ایسی صورت میں بشرطے کہ اس کے بال بچے جانتے ہوں اور وہ اس سے راضی بھی ہوں تو تب یقیناً سب برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر بال بچوں کو خبر نہیں ہے کہ کمانے والا حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، بس ان کو کھلا پلا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کے گناہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ لیکن بہت سارے گھرانوں میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی بھی ہیں، بیوی بھی جانتی ہے، بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے باپ کا کاروبار کیا ہے، شوہر کا کاروبار کیا ہے، کس طرح سے یہ کمائی کرتے ہیں۔ اگر انہیں پتا ہے کہ ہاں یہ سب حرام کمائی ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ راضی ہوں تو سب برابر گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ تو اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے سارے معاملات میں، زندگی جب آدمی کہتا ہے تو اس کے اندر رب کائنات کے بھی حقوق ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ہیں۔ میرے اپنے ماں باپ کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، میرے بھائی بہنوں کے ساتھ، میرے دیگر اور رشتہ داروں کے ساتھ، میرے اپنے کاروباری ساتھیوں کے ساتھ، میرے اپنے دوستوں کے ساتھ میرے اپنے معاملات کیسے ہیں، ہر آدمی کو جائزہ لے کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وقت ہے، 1 سال کی مدت جب پوری ہونے جا رہی ہے تو یقیناً یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بیدار کرنے کے لیے یہ موقع ہماری اپنی زندگی میں لا رہا ہے کہ ہاں 1 سال تمہارا اپنا گزر گیا تو دیکھ لو کہ تم نے اپنی آخرت بنانے کے لیے یا آخرت بگاڑنے کے لیے تم نے کیا کیا، دنیا بنانے میں لگے رہے یا آخرت بنانے کے لیے تم کو اس کی کوئی کبھی فکر تم نے کی کہ نہیں کی۔ تو یہ بہت اہم موقع ہوتا ہے، ایک اہم موڑ ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی کہ جس میں آدمی اگر واقعی معنوں میں پوری سنجیدگی کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں بالکل جا کر اپنے آپ کا جائزہ لے کر جب دیکھتا ہے، ایک پل ایک انسان کے سنورنے کے لیے اور راہ بدلنے کے لیے، راستہ بدلنے کے لیے بالکل کافی ہوتا ہے کہ واقعی اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا وہ ڈر آ گیا اور یہ سوچ لیا کہ میں اگر اس طرح کے غلط کام کر کے زندگی گزار کر جاؤں گا اور آج دنیا والوں کی نگاہوں سے میں چھپ رہا ہوں، لیکن کل رب کائنات میرے سارے کرتوت میرے اپنے رشتہ داروں کے سامنے، میرے اپنے ملنے جلنے والوں کے سامنے، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، دنیا کے اول انسان سے لے کر آخری انسان تک جب سب جمع ہوں گے، سب کے سامنے اگر اللہ تعالیٰ نے میرا پول کھول دیا تو کیا ہوگا۔ یہ ڈر، یہ چیز اگر کہ انسان کے دل میں آ گئی بات تو یقیناً وہ اپنے آپ کو بدلنے کی ضرور کوشش کرے گا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو حساب کا دن اسے بندہ جب بھلا دیتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، تو تب ہی کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنے نفس کی خواہشات کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر بھٹکتے ہیں، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، ہماری اپنی زندگی کے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ آپ پہننا اوڑھنا آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے ہی کریں گے، کہ ایک مرد کو کیسے پہننا اوڑھنا ہے، ایک عورت کو کس طرح کا لباس پہننا ہے. کھانے پینے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہیں کہ کچھ چیزیں حرام کی ہیں کہ ان حرام چیزوں کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، جو چیزیں حلال ہیں بس انہی پر آپ اکتفا کریں گے. آپ کے سونے جاگنے کے کیا آداب اور کیا احکام ہیں، آپ کی اپنی جو نا معاملات، آپ کا اپنا جو نا کہ نکاح، آپ کی شادی بیاہ کیسے ہوں گے، آپ کی اپنی تجارت کیسی ہوگی، آپ کے فلاں ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک طریقہ ہم کو متعین کیا ہے. یہی بندگی ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا کر چلے، کہ یہ طریقہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند طریقہ ہے. یہ سوچ سوچ کر پھونک پھونک کر قدم رکھے تو بس یہی بندگی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب ہے. لہم عذاب شدید. کیوں وہ بھٹکتے ہیں اور کیوں اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب کے وہ جو نا حقدار ہوتے ہیں؟ بما نسوا یوم الحساب. ایک ہی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. حساب کا دن آنے والا ہے. میرے اپنے بلوغت کے بعد سے، جب سے میں بالغ ہوا ہوں، آخری سانس اس دنیا سے نکلنے تک میری اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا مجھ سے حساب لیا جائے گا. یہ آدمی کے اندر جب احساس ہوتا ہے تو تب یقیناً وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب حساب کے اس دن سے غفلت میں بندہ ایسی زندگی گزارتا ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلی کا کوئی ارادہ بالکل نہیں ہوتا. اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، وہ صرف اپنے آپ سے ہی ہو سکتا ہے. ہمیں بدلنے کے لیے کوئی آسمان سے مخلوق آ کر بدلنے والی نہیں ہے. کہ آپ کو اگر بدلنا ہے تو آپ کا اپنا ارادہ ہی اس کے اندر ہو سکتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں مدد مانگنی ہے کہ پروردگارا اب تک جس طرح کی غفلت کی زندگی گزر گئی، کوتاہیوں میں زندگی گزر گئی، اسے تو درگزر فرما، اور اس زندگی میں جتنے بھی برے اعمال میں نے کیے ان پر تو اب تک جیسے پردہ کیا ہے ویسے ہی باقی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ان ساری برائیوں پر میرے پردہ رہنے دے. یہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عزم کریں، ارادہ کریں کہ اب جتنی زندگی باقی ماندہ زندگی ہے اس زندگی کو تیری مرضی کے مطابق تیری بندگی میں گزارنے کی مجھے توفیق دے. یہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تبدیلی ضرور پیدا کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ گھڑی محاسبے کی گھڑی ہے کہ ہم ایک سال پورا ہمارا گزر رہا ہے، تو ایسے میں یقیناً ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے. میرا اپنا بھی، اگر میں اپنے گھر بار کو پوری طریقے سے سنبھالا ہوا ہوں تو میرے اپنے بال بچوں کا بھی مجھ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہاں میرے اپنے بال بچے نمازوں کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے اپنے اخلاق کیسے ہیں، کیا کچھ ان کے احوال ہیں، سب کچھ ساری چیزوں کا جائزہ. کیونکہ ہر آدمی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ایک طرح سے ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا اس کی اپنی ذمہ داری کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن چیزوں کا ذمہ دار بنایا آپ نے اس کے اندر اپنی ذمہ داری کس طرح سے ادا کی. تو ہر گھر کا بڑا بالکل اپنی بیوی بچوں اور اپنے خاندان والوں کا یقیناً وہ مسئول ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، تو کل یقیناً اس سے ضرور پوچھا جائے گا. تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں کہ ہم اگر زندگی کے ایک ایک پہلو کو لے کر بیٹھیں تو ہر چیز میں ہم اگر جائزہ لے کر دیکھیں تو یقیناً کمی ہی کمی نظر آئے گی. تو ہمیں
صدق دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو مہلت دے رکھی ہے اسے غنیمت جان کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، لوٹنے اور اپنی غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ یہ ایک سال جو ہمارا گزر گیا تو اس میں جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غفلت ہوئی، اور ماضی کی ہماری اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے اور ان پر پردہ رکھے، اور باقی ماندہ جو زندگی ہماری ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی میں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔